ایک دن مجھے اس کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی مجھے چائے بنانی آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں جنون کی حد تک اسے چاہنے والا اس کی بات بھلا کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں گھر سے نکلا اور اس کے شہر کی جانب چل دیا۔ دوسری رات 8 بجے ان کے شہر پہنچا۔ اس پگلی نے صبح ناشتے میں چائے اور پراٹھے کا اہتمام کیا۔ پگلی کو بنانا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پراٹھا بنانے کی کوشش میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ چوری کا گمان ہوتا تھا۔ خیر محبوب کے ہاتھ کا بنا تھا، میرے لیے تو دنیا کی سب سے لذیذ چیز تھی۔ اور چائے بھی بہت کمال کی لگی مجھے، بہت اعلیٰ ذائقہ تھا، جو میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ سبھی لڑکیوں کی کھانے کی رفتار کم ہوتی ہے اور وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ سست ہوتی ہیں۔ اکثر میں اپنے حصہ کی چیز ختم کر لیتا، جب اس کے کھانے کی باری آتی تو ہم اس کے حصے میں آئی چیز کو بھی کھا لیتے۔ اس بات کی اسے بہت خوشی ہوتی اور اسے خوشیاں دینا میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں نے اپنی چائے ختم کر لی۔ جب اس کی باری آئی تو اسے پتہ چلا وہ چائے میں چینی ملانا بھول گئی تھی۔ اوہ سوری، چینی کا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تم نے اتنے مزے سے پھیکی چائے پی کیسے لی؟ اس کو بچھڑے ہوئے آج برس بیت گئے۔ میں جب بھی کبھی کہیں مہمان جاتا ہوں تو میزبان پوچھتا ہے چائے یا بوتل، تو میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے مجھے چائے بنانا آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں بے ساختہ کہہ دیتا ہوں چائے بنا چینی کے۔ سبھی حیران ہو کر پوچھتے ہیں بنا چینی کے کیوں؟ تو ہر کسی کو کون بتائے کہ ہم اہل محبت جب کوئی ضد پال لیتے ہیں تو قدرت بھی ساتھ دیتی ہے۔ اور میں نے اس کی چائے کا ذائقہ قائم رکھنے کے لیے پھیکی چائے پینے کی ضد پال لی تھی، تو قدرت نے اس کے بعد میٹھی چائے پینا نصیب ہی نہیں کی۔